اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کی غرض سے ہے۔ ہم اس لیے اس محنت میں لگنا چاہتے ہیں اور امت کو اس محنت میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، امت کی بھی اصلاح ہو جائے۔ لیکن نیت کسی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے نماز کی نیت، وضو سے پہلے وضو کی نیت، روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج عمرے سے پہلے حج عمرے کی نیت، زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کی نیت۔ تو ہر کام میں نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تو دعوت کی اس محنت میں بھی نیت پہلے ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ عمل تلاش کرو، 4 لفظ، وجہ عمل تلاش کرو کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، عمل کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے اس عمل پر کھڑا کیا ہے، اسے تلاش کرو۔ نیت بہت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے، جیسے چڑیا مشکل سے ہاتھ آتی ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی کوئی وجہ ہے، کس چیز نے اس عمل پر تمہیں کھڑا کیا ہے، اٹھایا ہے اس عمل پر، اسے تلاش کرو۔ تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے، وجہ عمل تلاش کرو۔ ذرا ایک مرتبہ کہیے، 4 لفظ، لیکن یہی نیت ہے کہ عمل کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور نیت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ دل و دماغ، دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا بول رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دماغ کیا چاہ رہا ہے، یہ اس اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں تو آپ کی نیت ہوئی، میری نیت کہاں ہوئی؟ کوئی کسی سے پوچھے اور اسے جواب ملے تو وہ جواب دینے والے کی نیت ہے، پوچھنے والے کی نیت نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ جو دل بول رہا ہے، جو دماغ سوچ رہا ہے، وہ اس کا نام نیت ہے۔ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی نیت بتاتی ہیں، ان کی نیت بتاتی ہے۔ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ مزدوری قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا، تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ مزدوری تو قبول کر لے، تقبل منا، ہم سے قبول کر لے ہماری مزدوری۔ انک انت السمیع العلیم، تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔
بڑا سننے والا ہے، تو سن رہا ہے، علیم، اور صرف تو سنتا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کے اس جذبے کو جانتا ہے جس جذبے نے ہمیں اس مزدوری پر لگایا ہے۔ تو بھائیو، یہ محنت، ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت کا معمول تھا، پہلے روانگی کی ہدایت دینے والا روانگی کی ہدایت دیتا، اور اس کے بعد حضرت آخر میں چند نصیحتیں ارشاد فرما کر دعا کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں۔ تو اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے، جو روانگی کا بیان کر رہا تھا وہ حضرت کو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ تو حضرت نے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ یہ سب روانگی کی جماعتیں تھیں جن کو روانہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کوئی 3 چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کم و بیش وقت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے۔ تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ کام کی شکل ایسی ہے کہ دوسرے تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والا بھی کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ کام کی شکل ایسی ہے، گشتیں کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، ان کو ایمان آخرت کی باتیں ان سے کرنا۔ تو کام کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کام کرنے والے کو بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ جدوجہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جو محنت کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جن میں کر رہا ہے، جن میں جدوجہد کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں، اور جب چاہیں دیں، جلدی دیں، دیر سے دیں، وہ اس کا آیا ہو نہ آیا ہو ابھی۔ تو جن میں کام کر رہا ہے ان کے لیے وعدہ نہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ نیت پر اجر، نیت پر ثمرہ ہے، نیت پر ثمرہ ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نیت دوسروں کی ان کا وعدہ نہیں، محنت کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، اپنی نیت نہیں کی۔ جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں۔ جن کی نیت کی ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ تو اللہ کا علم ہے کب دے گے، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ نیت کرے اس کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو ادھر سے بھی گئے، ادھر سے بھی گئے۔ اپنے اس محنت کرنے والے قربانی دینے کے لیے وعدہ تھا، لیکن اس نے اپنی نیت نہیں کی۔ دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ ان کی نیت کر لی۔ تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، نیت بنانی ہے۔ نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس محنت پہ اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں، کہ ہمیں نیت بنانی پڑے گی۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟
تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ اللہ کے رسول کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ ان کو سناتا ہے وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ پہنچاتا ہے۔ تو تربیت کہتے ہیں، خلاصہ تربیت کا یہ ہے، میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ آدمی کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کروں جو محبوب کو پسند ہے، وہ نہ کروں جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کو جو کچھ پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، یہی اصلاح ہے، یہی تربیت ہے۔ کیا اس محنت کے، قربانی کے، جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی قربانی دے رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے۔ جو کچھ اس سے اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اور اس محنت میں، اس کام میں تربیت کا بڑا سامان ہے، تربیت کا بڑا سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار ہوئے اور جماعتوں میں نکلے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار کیے اور جماعتوں میں اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ یہ دو ان میں بڑے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مشہور ہے علیمیہ کے نام سے، تو وہ ندوے میں تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب ندوے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ علیمیہ تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے ندوے میں۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب ایک مرتبہ جماعت لے کے چلے اور کام کرتے ہوئے مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جو روانگی کی ہدایات دی جاتی تھی ان جماعتوں کو کہ کیسے وقت گزارنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، بستی میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، گشتیں کیسے کرنی ہیں، یہ ساری ہدایات انشاءاللہ جو کل فجر کے بعد ہوں گی نا کہ جماعتوں میں نکل کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ بالکل ابتدا تھی تو یہ ساری باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، نہیں لگتی تھی، تو میں نے ان کو ترتیب وار لکھ لیا تھا، ترتیب کے ساتھ روانگی کی ہدایات کو میں نے لکھ لیا تھا اور وہ 40 نمبر تک پہنچی تھی۔ ایک امیر کی اطاعت کرنا، مشورے سے کام کرنا، مسجد میں ایسے رہنا،
تو یہ ساری ہدایات عالم تھے, بڑے علماء کو پڑھاتے تھے, تو وہ انہوں نے ترتیب وار وہ ہدایات لکھ لی تھی, وہ 40 تک پہنچی تھی. اور مولانا فرماتے تھے کہ اس کو میں اندر کی جیب میں رکھتا تھا, دل سے قریب, اور جب تک ان کو اٹھا کر دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو, تو میں اس کو اٹھا کر جب تک دیکھتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ میں جماعت لے کے چلا اور کام کرتے کرتے ہم پہنچے رائے پور میں ہوتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بزرگوں میں تھے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب کے بھی وہ پیر تھے. حاجی صاحب انہی سے بیعت تھے, حاجی عبد الوہاب صاحب. تو فرمانے لگے کہ میں کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا, اور رائے پور پہنچ کر جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے ان کی مجلس میں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی جیسی یہ مجلس ہے. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا, ملاقات کروں گا. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی, اور پہلے سے پہچانتے تھے حضرت کہ حضرت نے ہی ان دونوں بزرگوں کو متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب کی طرف, اور انہی کی توجہ دلانے سے یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے تھے. تو حضرت کی نگاہ پڑی. نگاہ پڑتے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا سارا مطلب سمجھ گئے کہ پہلے سے معمول یہ تھا کہ خط لکھتے تھے کہ میں فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے جواب آتا تو پھر میں جاتا تھا. اب نہ ادھر سے خط گیا نہ ادھر سے جواب آیا. تو یہ کوئی ایمرجنسی پیش آئی کیا کہ ایک دم سے آپ آ گئے ہیں؟ نہ پہلے سے کوئی خط اطلاع, نہ یہاں سے کوئی اجازت. یہ آداب ہوتے تھے. تو کیسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ ایک دم سے آ گئے ہیں؟ تو حضرت پورا مطلب سمجھ گئے, مولانا منظور صاحب پورا مطلب سمجھ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں, میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. ابتدائی زمانہ تھا تبلیغ کا, لوگوں کو بہت ساری اشکالات تھے, اور وہ اشکالات لوگوں نے حضرت سے بھی کہہ رکھے تھے. بہت سے اشکالات کہ مسجدوں میں جاتے ہیں, اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں, مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے, وہاں سوتے ہیں, کھاتے ہیں, رہتے ہیں, مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے. اور ہوتے جاہل ہیں, کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اشکالات جو جماعتوں کے بارے میں, ابتدا کا زمانہ تھا, بالکل ابتدا تھی. تو وہ لوگوں نے حضرت کو شکایتیں کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. حضرت کو وہ شکایتیں یاد آ گئیں. اس میں مولانا منظور صاحب آ گئے. یہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں, جب مولانا نے یہ کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں, تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہ ساری شکایتیں تھی کہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں, کھاتے ہیں, سوتے ہیں, سرایہ بنایا ہے اور بیانات کرتے ہیں. تو وہ ساری شکایت پیچھے تھی ذہن میں کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ تو مولانا منظور صاحب نے جواب دیا کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں, وہ جماعت میں نکل کر ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں.
عالم کا جواب عالمانہ، کہ بزرگوں کے سامنے لمبی بات نہیں کی جاتی اور اتنی مختصر بھی نہیں کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے۔ تو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، وہ نکل کر ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب وہ کیا ہدایات دی جاتی ہیں جن پر یہ عمل کرتے ہیں؟ تو مولانا کہنے لگے کہ مجھے موقع مل گیا کہ اب میں حضرت سے پوری بات کروں، چنانچہ میں نے جیب میں سے وہ پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر میں نے وہ جو مرتب شدہ پرچہ تھا ہدایات کا، وہ میں نے جو خود انہوں نے مرتب کیا تھا، تو وہ میں نے نمبر وار پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے میں پڑھنے لگا۔ میں 13 نمبر تک پہنچا تھا۔ ابھی کتنے باقی ہیں؟ ابھی وہ مرتب پرچے میں 27 باقی ہیں۔ میں 13 نمبر تک پہنچا تھا اور میں پرچہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا تاکہ بات وہ مرتب کی ہوئی چیز ہے، کوئی زیادہ نہ ہو کچھ کم نہ ہو۔ تو میں پرچہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی کہ مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ان کو ہدایات دی گئی ہیں تو ان کے ولی اللہ بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابھی تو 13 ہی سنائی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو ہدایات دی گئی ہیں تو ان کے ولی اللہ بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مجلس بھی ختم ہو گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اکثر جو لوگ مجلس میں تھے وہ مجھے پہچانتے تھے، کیونکہ میں آتا رہتا تھا حضرت کی مجلس میں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ندوی میں عالم ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو ایک ایک مجھ سے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا۔ آپ پرچہ پڑھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی اور حضرت کا جو رنگ بدل رہا تھا وہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی۔ ایک ایک بات آپ پڑھتے جاتے تھے اور حضرت کا رنگ بدلتا تھا، ایک ایک بات پر حضرت کا رنگ بدلتا تھا۔ اور جب آپ 13 پر پہنچے تو پھر حضرت نے آپ کو روکا ہے۔ تو لوگ مل کے کہنے لگے آج تو غضب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ بعض مرتبہ کوئی چیز کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے، کسی چیز کے کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے اور پھر اس کی اہمیت میں کمی آ جاتی ہے۔ نکل رہے ہیں ہدایت، 3 دن نکلنے کے موقع پر بھی دی گئی مسجد میں، چلے میں نکلے اس وقت بھی مرکز میں ہدایت دی گئی، رائے ونڈ آئے تو وہاں کارگزاری سن کے ہدایت دی گئی۔ تو یہ تو معمول کی چیز ہے۔ تو کرتے کرتے جب کسی چیز کی عادت بن جاتی ہے تو اس کی اہمیت کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی نکل جاتی ہے، حالانکہ وہی اصل چیز ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام میں اللہ رب العزت نے اصلاح کا، تربیت کا بڑا سامان رکھا ہے۔ اور جیسے آپ نے سنا کہ وہ ہدایات مولانا منظور صاحب نے پڑھی تو مولانا کے نزدیک تو 40 ہدایات تھی، اور جب 13 پر ہی حضرت نے روک دیا کہ مولوی صاحب بس ہے، 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ انہیں ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ
نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی ہدایت بڑی تربیت کا سامان رکھا ہے. لیکن بس پھر وہی دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ اس نیت ہو. ثواب وہ تو اللہ رب العزت چھوٹے سے چھوٹے عمل پر دے دیتے ہیں. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی تو اسے جنت پہ جگہ دے دیتے ہیں. تو دینے والے تو ایسے ہیں, وہ اوسع من آتا, بہت وسعت سے دینے والے, بہت وسعت سے عطا کرنے والے, اپنی شان سے دیتے ہیں, اپنی شان سے دیتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ سخی ضرورت دیکھ کر دیتا ہے اور کریم اپنی شان دیکھ کر دیتا ہے کہ میری شان کتنی ہے, مجھے کتنا دینا چاہیے. تو اللہ کریم ہے, کریم اپنی شان سے دیتا ہے. تو دینے والے تو بہت ہیں, لیکن آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو پہلی بات یہی ہے کہ اس نیت, اور پھر دوسری بات ہدایات کے مطابق عمل. ہدایات کے مطابق جو کہا گیا ہے اس طرح چلنا, جو سنا ہے اس طرح کرنا, جو کہا گیا ہے اس طرح کرنا, جو سنا ہے اس طرح کرنا. اپنی اس میں نہیں ملانا, اپنی نہیں ملانا. آدمی کا نفس ہر جگہ حصہ لگا لیتا ہے. وہ بڑا عیار ہے, بڑا عیار ہے, بڑا عیار ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے مولوی سلیمان صاحب. وہ رائے گنج آتے تھے تو ہمیشہ وہ جمعہ کی اذان, خطبے کی اور پہلی اذان وہ یہاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں یہ سارا مجمع میری اذان کا گواہ بن جائے, قیامت میں گواہی دے. تو وہ حضرت کی بڑی انہوں نے خدمت کی, پوری زندگی حضرت کی خدمت کی. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم سب کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے, ہم سب کو بھٹکانے والا بھٹکاتا ہے, شیطان بھٹکاتا ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ تو پہلا شیطان تھا, اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں ہے. ہم سب کو تو وہ بھٹکاتا ہے, اس کو کس نے بھٹکایا؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر یہ فرمایا کہ مولوی صاحب شیطان کو اس کے نفس نے بھٹکایا. شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے. اس کے نفس نے اسے سمجھایا کہ تو اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور آدم ادنا ہے. آدم کی حقارت دل میں آئی, شیطان کے دل میں آدم کی حقارت آئی کہ میں افضل ہوں, میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی کا بنا ہوا ہے. آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے, تو میں افضل ہوں. اس کے نفس نے اسے بہکایا. تو آدمی کا نفس ہر جگہ اپنا حصہ ڈال لیتا ہے. ایک بار تو حضرت فرمانے لگے کہ لوگ آ کر ہم سے کچھ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں. وہ جو بات وہ پوچھ رہے ہیں اس کا پہلے سے ان کے ذہن میں جواب ہوتا ہے. پوچھ بھی رہے ہیں اور ذہن میں ان کے کچھ جواب بھی ہے. اور جب ہم کوئی بات ان سے کہتے ہیں تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لیتے ہیں. ایک بات پوچھی, اس کا جواب پہلے سے ذہن میں ہے, اور ہم سے جب پوچھا, ہم نے کوئی بات کہی تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لی. یہ نفس کا داؤ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نیت بنانا, دوسرے کام ویسے کرنا جیسے بتایا ہے, جیسے بتایا ہے اور جس طرح بتایا ہے, اور اپنی اس میں نہیں ملانا, اپنی نہیں ملانا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھنا بڑوں سے,
बड़ों से पूछना, अपने इलाके के जिम्मेदारों से, इलाके के जिम्मेदारों की। कभी एक मरतबा मैं यहाँ पुरानों के जोड़ में हाजिर हुआ था, तो कारगुजारी सुनाते हुए किसी साथी ने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई बात पूछी। एक काम के बारे में कोई बात उस साथी ने हाजी साहब से पूछी, तो हाजी साहब कहने लगे कि भाई इसका तो मुझे भी पता नहीं, ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी जो एक पूरे मुल्क का जिम्मेदार और पूरा मुल्क उसके इशारों पर चलता है, वो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम, ये कोई आसान बात नहीं है। हमारा तो मस्जिद की जमात का साथी भी अगर नामालूम हो तब भी अपना कोई अड़ंगा लगा देता है, ऐसे ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा। अरे भाई यूं ही होगा, यूं ही होगा, ये कोई ख्याल की सन की चीज है? ये तो पूछने की चीज है कि कैसे। तो ये मेरे सामने की बात कर रहा हूं मैं, कैसे कारगुजारियां हो रही थी। उसने एक बात पूछी तो भाई साहब ने कहा कि भाई इसकी का तो मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना इलियास साहब के जमाने के आदमी, वो हम उन्हीं के साथ यहाँ आए हुए थे। तो हाजी साहब ने मियाँ जी से पूछा, ये कह के कि मुझे पता नहीं है, कि कहा कि शायद मियाँ जी मेहराब को पता हो। तो पूछा कि मियाँ जी आपने कुछ सुना है इस बारे में, ये जो शख्स पूछ रहा है उसके बारे में आपने कुछ सुना है? तो मियाँ जी अपनी मेवाती जबान में बोले कि ना भाई ना, मुझे भी पता ना है, ना भाई ना, मुझे भी पता ना है। तो अच्छा भाई, हाजी साहब ने फरमाया अच्छा भाई लिख लो इसे, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो आप हजरत से पूछेंगे। हाजी साहब ने लिखवाया, भाई इसे लिख लो, नोट कर लिख लो, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो इसे पूछेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दर्जे का आदमी वो ये कहे कि मुझे पता नहीं। और फिर मौलाना इलियास साहब के रहमतुल्लाह अलैह के साथ जमाने में लगे हुए और उनकी निगरानी में काम में चले हुए, वो ये कहते हैं मुझे पता नहीं है, और फिर ये कहें कि भाई इसे लिख लो, हजरत आएंगे तो पूछेंगे। हमारा ये दावत का जो काम है, इसमें दावत का जो काम है, इसमें इज्तिहाद नहीं है, इसमें तकलीद है। इस काम में इज्तिहाद नहीं है, इसमें तकलीद है। इज्तिहाद करेंगे ठोकर खाएंगे, तकलीद करेंगे सलामती का रास्ता है। इज्तिहाद क्या कि कोई बात सामने आई, अपने जहन से कुछ सोच कर लेना, अपने जहन से उसका कोई हल निकाल लेना, तो रास्ता तलाश कर लेना, ये इज्तिहाद है। और तकलीद क्या? क्या बड़ों से पूछना, बड़ों से पूछना। इलाके वाले अपने इलाके के बड़ों से पूछे, इलाके के बड़े अगर उन्होंने बड़ों से कुछ सुना हुआ है उस बारे में तो बताएं, वरना जैसे हाजी साहब ने कह दिया कि भाई नहीं जानता, फिर वो क्या करें? वो अपने इलाके के बड़ों से पूछे, फिर वो रायगढ़ वालों से पूछे। तो ये है तकलीद का रास्ता। हमारे पुराने साथियों में अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब हैं अलीगढ़ के। वो कहने लगे कि एक मरतबा हमने अलीगढ़ के दोस्तों ने जो लगे हुए थे काफी अरसे से काम में, मुल्कों के सफर भी किए थे, हम कोई 6 आदमी थे। हमने आपस में बैठकर ये मशवरा किया कि भाई दीन का ये हाल है, बेदीनी इतनी दुनिया में आम हो चुकी है और उम्मत की अक्सरियत बेदीनी का शिकार है। ऐसे हाल में क्या हमारा यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ना पढ़ाना ये मुनासिब है?
کہ جب امت کی بے دینی کا یہ حال ہو اور امت اکثریت بے دین ہو چکی ہو، قلب نماز تک سے دور ہو، تو ایسے زمانے میں ہمارا یہاں یونیورسٹی میں کوئی استاد تھا، کوئی طالب علم تھا، طالب علم پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ریسرچ وغیرہ کے اسکالرس تھے اور کوئی پڑھا بھی رہے تھے، تو ہمارا پڑھنے